وصیت کو بدلنا اس صورت میں جائز ہے جب غلط انداز میں وصیت کی گئی ہو، مثلاً پورے مال کی وصیت کر دی یا دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی، تو اس کا بدل دینا واجب ہے۔ کسی گناہ کی وصیت کر دی، مثلاً سوئم 40واں برسی یہ کرنے کی وصیت کی، تو یہ بھی نافذ نہیں ہوگی، اور جو متعلقین اور وارثین ہیں ان پہ لازم ہوگا کہ اس طرح کی وصیت کو پورا نہ کریں۔ اگر مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے، یا مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے، یا فلاں شخص کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، ان وصیتوں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آسانی سے ہو جائے تو کر لیں، نہ کر سکیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کہہ کر گئے تھے اب لازمی ہے ایسا کرو، کتنی بھی مشکل ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کر دی تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ وصیت کر جائیں کہ میری قبر پکی بنا دینا، یا قبر پر کوئی گنبد بنا دینا، مزار بنا دینا، یا کوئی حافظ بٹھا دینا جو وہاں پر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے ایصال ثواب کرتا رہے، اس قسم کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اور جو اس پر بعد میں عمل کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ وصیت کے سلسلے میں ایک سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کر جائے کہ تہائی مال یا اس سے کم، یعنی تہائی کے اندر اندر میرا مال انویسٹ کر دیا جائے، کسی کاروبار میں منافع آئے وہاں لگا دیا جائے، اور اس منافع کو کسی غریب کی مدد میں، کسی مدرسے، مسجد، کسی فلاحی کام میں استعمال کر لیا جائے، اور میرے بعد ایسا کیا جاتا رہے، یہ وصیت جائز ہے۔ اور اس جو بھی انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا جو پروفٹ آئے گا اس میں کسی وارث کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت تہائی کے اندر اندر ہے۔ وصیت کا حکم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ سورہ نساء کی ان آیات سے ہوتا ہے جہاں قانون وراثت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدائی 2 رکوع ہیں، ان میں سب کے حصے بیان کیے گئے ہیں ورثہ کے، اس میں جہاں والدین کا حصہ بیان کیا ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ حصے والدین کو دیے جائیں گے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ بیوی کے ترکے میں شوہر کا کتنا حصہ ہے یہ بیان کرنے کے بعد پھر اسی طرح سے فرمایا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، شوہر کے ترکے میں بیوی کا حصہ کتنا ہے یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا من بعد وصیت توصون بہا او دین، مرحوم کے ترکے میں ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ کتنا ہے یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ 4 مرتبہ یہی بات دہرائی گئی ہے کہ پہلے یعنی وصیت کا ذکر ہے اور اس کے بعد دین کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو قرض کے بعد رکھا ہے، یعنی پہلے قرض ادا کیا جائے اور اس کے بعد پھر مرحوم کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے اور یہی شریعت کا حصہ ہے کہ پہلے مرحوم کا قرض ادا کیا جائے اور اس کے بعد جو ترکہ بچے اس میں وصیت کو پورا کیا جائے، اور پھر جو بچے اس سے وہ مرحوم کے وارثوں میں تقسیم ہو۔ وصیت کا درست ہونا اور اس کے بعد وارثوں کا اس پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں کتنی اہم ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اب تک جو بیان ہوا اس کا تعلق تو مال سے تھا کہ مسلمان کو اپنی وصیت میں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ میری موت کے بعد میری اولاد اور میرے عزیز رشتہ دار سنت اور شریعت کے راستے پر قائم رہیں۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنی اولاد کے دین کی فکر فرمائی۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ان کے 12 کے 12 بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی جس راستے پر آپ ہیں اور آپ کے آباء و اجداد تھے ہم اسی کو اختیار کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بلا شبہ اللہ نے دین کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اگر مرنے والے کے خاندان میں بدعتوں اور رسومات کا زور ہے تو پھر تو ضرور وصیت کر دینی چاہیے کہ یہ سب کچھ نہ کیا جائے، غسل اور کفن اور دفن تمام چیزیں سنت کے مطابق ہوں، اور تدفین میں جلدی کی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے کہ فلاں عزیز رشتہ دار آئے گا، فلاں اولاد آئے گی، وہ آ کے چہرہ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر تدفین کی جائے گی، اور اس انتظار میں کئی کئی دن رکھا جاتا ہے جنازے کو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور میرے مرنے کے بعد جو رسومات ہیں وہ نہ کریں، اور سب سنت اور شریعت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت بیان کرنے کے بعد اور وصیت اور قرض کا یہ جو آیت ہے اس کے بعد جو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہے، ان کی پابندی کرنے والوں کے لیے فرما دیا کہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اور ان حدود کو توڑا، ان سے باہر نکلا، اس کے لیے آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔